آج اگر نادر قادری نے آ کے تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی اصل تصویر دکھا دی اور تمہیں یہ بتایا کہ شخصیت پرستی سے باہر نکلو، شریعت کا حکم پہلے ہے، عقیدہ پہلے ہے، عقیدت بعد میں ہے، اگر نادر قادری نے آ کے تمہیں یہ توجہ دلا دی تو تم نادر قادری کی جان کے دشمن بن گئے ہو، تم میری فیملی کو تھریٹ کر رہے ہو، میری فیملی کو پریشان کر رہے ہو جا کے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، بالکل کان کھول کے سن لو، تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرتا میں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین، خیریت سے ہیں؟ آج سے ایک دو دن قبل میری ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھی، جس کے اندر میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، صلح کلیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، اور کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کیے، اور کچھ گفتگو میں نے ان اصولوں کے اوپر کی۔ اس کے سٹارٹ میں ہی آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی الحمدللہ یہ گفتگو کے دوران یہ الفاظ میں نے استعمال کیے کہ میری مراد کوئی شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں اوورآل گفتگو کر رہا ہوں، میں اوورآل ایک اصول بیان کر رہا ہوں، جو اس اصول کے تحت آتا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ مسلک اہل سنت ہے، جو اس طرح کر رہا ہے اس کے اوپر یہ اصول کا امپلیمنٹ ہوگا۔ اب دیکھیں میرا مزاج ہے کہ میں نے جب کسی شخصیت کا نام لے کے گفتگو کرنی ہوتی ہے نا، تو میں واضح طور پہ نام لے کے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ میرے ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں، جب میں نے نام لینا ہوتا ہے تو پھر میں نام لیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ میرا کلپ جو تھا وہ ایک خاص تناظر میں تھا، ایک خاص معاملات جو اس وقت ہمارے پاکستان، ملک پاکستان میں جو صلح کلیت کے حوالے سے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی جو حدوں کو توڑا جا رہا ہے، جو شریعت کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے تھا، لیکن میں نے اصول بیان کیا۔ میں نے کسی شخصیت کا نام اگر اس پورے کلپ میں لیا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کسی شخصیت کے اوپر میں نے کوئی حکم لگایا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو میں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، نہ میں نے حکم لگایا، نہ ہی میں نے کسی شخصیت کا نام لیا، میں نے آپ کے سامنے ایک شریعت کا اصول بیان کیا، جو کہ آج سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات اٹھا کے دیکھیں، آپ شریعت کے احکام اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ پہلے سے کتب میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ میں آپ کو کوئی وضاحتیں نہیں دے رہا، میں نے تو آپ کے سامنے شریعت کا حکم رکھا۔ اس شریعت کے حکم کے تحت جو بھی آتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ میں نے الفاظ استعمال کیے میرا پیر بھی ہے، میں شریعت کے حکم کو مانوں گا، میں اپنے پیر کو نہیں سنوں گا، میں اپنے پیر کو نہیں دیکھوں گا۔ اور میں نے ایک اصول بیان کر دیا کہ سیاسی حوالے سے یا حکومت نے آپ کو کہیں مدعو کیا ہوا ہے اور آپ وہاں پر گئے ہیں کسی اجلاس میں، اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، شریعت نے جو باؤنڈری دی ہوئی ہے، اگر آپ اس اجلاس کو یا آپ اس پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں تو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے، شریعت نے اس کے احکامات بیان کیے ہیں، اگرچہ وہ آپ کے مفتی صاحب کیوں نہ ہوں، اس کے اوپر ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینی پرسن جو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ شر پسند لوگوں نے، وہ لوگ کہ جن کے ان مولویوں کو میں نے رگڑا دیا صرف مسلک اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، صرف عقائد اہل سنت کی وجہ سے، عقائد اہل سنت سے انحراف کرنے کی وجہ سے، تو ان کے پاس یہ اچھا موقع تھا، وہ جناب ایک شخصیت کو بیس بنا کے، ایک شخصیت کو بنیاد بنا کے آگے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کہ تم تو فلاں مفتی کو کہہ رہے ہو، نکال کے دکھائیں کہاں میں نے مفتی کا نام لیا۔ بھائی میں نے کسی مفتی کا نام نہیں لیا، بھائی میں نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، اور جس دن میں نے کسی شخصیت کا نام لینا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی، تو بھائی نام لے کے ویڈیو بناؤں گا۔ آپ میرا مزاج دیکھ سکتے ہیں، میں نے آج تک جس کے بھی بارے میں ذاتی گفتگو کی ہے، ذاتی طور پہ ایویڈنس کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، نام لے کے، تصویر لگا کے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا تھمبنیل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مسئلے کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تھمبنیل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، لیکن اس شخصیت سے مراد بعض اوقات نظریہ ہوتا ہے، اس شخصیت سے مراد بعض اوقات موضوع ہوتا ہے، اس شخصیت سے مراد بعض اوقات وہ مسئلہ ہوتا ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں شخصیت نہیں مراد ہوتی۔ اب دیکھ لیں آپ میرے اسی تھمبنیل کے اوپر اعلیٰ حضرت کا گنبد بھی لگا ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب میں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں اس میں کوئی غلط بات کی ہے؟ بھئی اعلیٰ حضرت کے گنبد سے مراد اعلیٰ حضرت کے نظریات ہیں، اعلیٰ حضرت کی عقائد ہیں، تو یار میں نے اس کے اندر علمی گفتگو کی ہے نا، میں نے آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات رکھے ہیں، شرعی احکام رکھے ہیں، تو اگر آپ میں کوئی اتنا علمی دم خم ہے، آپ کے پاس علم ہے، تو یار آپ آ کے علمی انداز سے میرا رد کر دیں۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے چلنے والی ہر پوسٹ کا ذمہ دار ہوں۔ اگر کسی نے میری پوسٹ کو نکالا اور اس کے اوپر کچھ بھی لکھ کے یا کسی کی بھی تصویر لگا کے چلا دیا، تو بھائی اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اتنی عقل تو آپ لوگوں میں ہونی چاہیے۔ میرا پیج ہے محمد نادر رضا قادری کے نام سے، فیس بک کے اوپر چینل ہے میرا نادر قادری آفیشیل، بس ٹک ٹاک کے اوپر بھی میرا اکاؤنٹ ہے، وہ میرے ایڈمن چلاتے ہیں، وہ بھی نادر قادری آفیشیل کے نام سے ہے، بس یہ 3 میرے پلیٹ فارم ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس بھی پلیٹ فارم سے جو بھی چیز چل رہی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کے کھاتے، آپ ان سے پوچھیں۔ میرے حوالے سے اگر آپ نے کوئی بات سننی ہے یا دیکھنی ہے یا کوئی بھی سمجھنی ہے تو بھائی آپ مہربانی کر کے میرے چینل کے اوپر آئیں۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میجورٹی نے، جنہوں نے اعتراض کیا، میجورٹی نے، اکثریت نے، مطلب افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو مکمل بھی نہیں سنی۔ اگر آپ وہ ویڈیو مکمل سنیں تو میں اس میں وہ باتیں بھی کر چکوں جو ابھی آپ بعد میں آ کے میرے سے پوچھ رہے ہیں۔ میرے آپ پیج کے اوپر آئیں، اس کو وزٹ کریں، میری پروفائل میں جائیں، آپ کو ہر بات کا جواب مل جائے گا۔ جو اب آ کے آپ اعتراض کر رہے ہیں نا، میں اس کا جواب دے کے جا چکا۔ اب میں بار بار آ کے آپ کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو سکتا کہ آپ میرا دھیان کسی اور کی طرف لگائیں۔ تو آپ شریعت کی بات کریں، میں نے اگر اس میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات کی ہے،
شخصیت پر آپ تب بات کریں جب میں کسی شخصیت کا نام لوں. آپ کا یہ شور بتا رہا ہے, آپ یہ جو چیخ کے کہہ رہے ہیں نا ہمارے مفتی صاحب کو کہا ہے, تو میں نے جو شرعی اصول بیان کیا کیا اس کی ورلیشن کرنے والے آپ کے مفتی صاحب ہیں, آپ کے علامہ صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں نا آنکھیں اس کی بار آتی ہیں جس کا گلا دبایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی شام کو ہی, جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا, شام کو ہی ابھی مجھے ایک ذریعے سے پتہ چلا کہ واکنڈ کے علاقے میں, جو میرا سابقہ علاقہ ہے جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا, اب میں واکنڈ میں نہیں رہتا, 5-6 سال ہو گئے میں نے واکنڈ کو چھوڑ دیا, لیکن واکنڈ کے علاقے سے مجھے یہ خبر ملی کہ میرے لیے باقاعدہ ایک اجلاس بٹھایا گیا ہے اور اس میں باقاعدہ مجھے پھکی دینے کے لیے پلاننگ کی گئی ہے. واکنڈ کے ان شر پسند عناصر سے میں کہوں گا کہ یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ پچھلے دنوں تمہاری ناک کے نیچے سے وہابی تمہارے سے مسجد لے کے بھاگ گئے, اس کے لیے تو تم کو اجلاس نہ بٹھا سکے, اس کے لیے تم نے کیا حکمت عملی دی؟ آج اگر نادر قادری نے آ کے تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی اصل تصویر دکھا دی اور تمہیں یہ بتایا کہ شخصیت پرستی سے باہر نکلو, شریعت کا حکم پہلے ہے, عقیدہ پہلے ہے, عقیدت بعد میں ہے. اگر نادر قادری نے آ کے تمہیں یہ توجہ دلا دی تو تم نادر قادری کی جان کے دشمن بن گئے. تم میری فیملی کو تھریٹ کر رہے ہو, میری فیملی کو پریشان کر رہے ہو جا کے. اور یہ ذہن میں رکھنا, بالکل کان کھول کے سن لو, تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرتا میں الحمدللہ. اور یہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, جنہوں نے میرے خلاف میٹنگ کی اور جو اجلاس بٹھا کے میرے خلاف جو تم پھکیاں تیار کر رہے ہو نا, بالکل کرو, بالکل پھکیاں تیار کرو, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر میری فیملی کو اور میری ذات کو تم میں سے کسی نے نقصان پہنچایا, تمہاری ذات میرے پاس قریدی ہوئی پڑی ہوئی ہے. تم نے جو مدرسوں کے نام پہ چندے لے کے واکنڈ کے اندر اپنی 10-10 مرلے کی کوٹھیاں تم نے کھڑی کی ہوئی ہیں, سب میری معلومات میں ہیں. اور باہر کے ممالک میں جا کے, یوکے میں جا کے, برطانیہ میں جا کے, جو تم اہل سنت کے نام پر, مدرسوں کے نام پہ جو تم چندے اکٹھے کر کے تم نے اپنی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہو, بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہو, تمہاری ایک رپورٹ میرے پاس ہے. اگر تم ذاتیات پر آئے تو یہ کان کھول کے سن لو, میں وہ بندہ ہوں جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ظاہری طور پہ, ٹھیک ہے. نہ میرے پاس مال و متاع ہے, نہ میرے پاس گھر ہے, نہ میرے پاس بینک بیلنس ہے, ٹھیک ہے. یہ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا, یہ میں کوئی اپنی غربت ظاہر نہیں کر رہا, الحمدللہ غریب ہوں لیکن غدار نہیں ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کر لینا مجھے چھیڑنے سے پہلے, کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے تو کچھ نہیں, لیکن بچنا تمہارا بھی کچھ نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. تمہارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. تمہارے بینک بیلنس جائیں گے, تمہاری گاڑیاں پکڑی جائیں گی, تمہاری 2 نمبریاں پکڑی جائیں گی, تمہاری کرپشن پکڑی جائے گی, تمہارے مدرسوں کے نام پہ کھڑے ہوئے گھر پکڑے جائیں گے. تو اس لیے مجھے تھریٹ نہ کرو, مجھے دھمکیاں نہ دو. مجھے دھمکیاں دینے سے پہلے اپنے ان بڑوں سے رابطہ کرو اور ان سے پہلے جا کے پوچھ لو. تم مجھے اچھے طریقے سے نہیں جانتے, لیکن یہ سارے بڑے مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں تمہیں دھمکیاں نہیں دے رہا, میں کسی کی ذاتیات پر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ سب کے عیبوں کو چھپا کے رکھے. لیکن ایک بات یہ میں تمہیں بتا دوں, اگر تم مجھے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرو گے ظاہری طور پر, میری فیملی کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے, تو پھر یہ ذہن میں رکھنا, یہ میں بالکل کلیئرلی تم سے یہ بات کروں, کوئی تھریٹ نہیں دے رہا. تم سارے جتنے بھی بندے ہو نا, جتنے بھی مولوی ہو, تم جتنے بھی تمہارا پورا گروپ ہے, نعت خوانوں سمیت, اس میں کچھ بڑے بڑے نعت خوان بھی شامل ہیں, سب کے نام لے کے میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. اگر میری جان کو کوئی نقصان ہوا تو وہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھیا ساڈا کچھ نہیں نہ تے رہنا تہاڈا بھی کچھ نہیں. میں نے تمہارے سامنے عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے, کرتا تھا, کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کرتا رہوں گا. یہ ذہن میں رکھنا. میری ابھی اور بھی ویڈیوز آنی ہیں عقیدہ اہل سنت پہ. مجھے مارنے سے نا یہ کوئی تمہارا باطل نظریہ یہ درست نہیں ہو جائے گا, بلکہ تم اپنے لیے اور مسائل کھڑے کرو گے. تو اس لیے تمہارے بڑوں میں اگر کوئی سیاڑا ہے نا, تو اس سے جا کے پہلے مشورہ کر لو. تو یہ نیچے تصویریں بھیج کے جی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, او جی آپ فلانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فلانے کے بارے میں. او بھائی میں نے اصول بیان کیا ہے, آپ پہلے اصول کو جا کے پڑھو تو صحیح, آپ پہلے آ کے سیکھو تو صحیح کہ صلح کلی کس کو کہتے ہیں. کس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ صلح کلی ہے کہ اگر کوئی سیاسی اجلاس میں کوئی بندہ جا کے بیٹھ گیا ہے کسی بد مذہب کے ساتھ تو جی جناب وہ صلح کلی ہوگی؟ کس نے کہا ہے آپ کو یہ؟ اس بات کو سامنے رکھ کے آپ اصل بات کو کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حکم شرع بیان کرنا, ایک ہوتا ہے حکم شرع لگا دینا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے جو تصویریں آپ ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں نا, وہ کسی کی بھی ہیں, اس کے اوپر حکم نہیں آتا تب تک جب تک صاحب معاملہ سے وضاحت نہ لی جائے. اگر کسی سیاسی جلسے کے اندر یا حکومت کے کسی ایونٹ کے اندر تمام مکاتب فکر کے ماننے والے, تمام مکاتب فکر کے اپنے اپنے علماء, وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں کسی مسئلے کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے, تو ان میں اگر آپ کے مفتی صاحب کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو مفتی صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوگا, جبکہ ان کا عمل اتنا ہی ہو کہ جتنا شریعت نے ان کو اجازت دی ہے. تو جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آئے گا, صاحب معاملہ سے پوچھا جائے گا. اور یہ مفتی کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, نہ میرا کام ہے. یہ ہے اصل سارے کا سارا معاملہ. لیکن آپ لوگوں کو گمراہ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں, یہ جو جناب مولوی بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یہ تو کسی بد مذہب کے ساتھ کسی کو بیٹھا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو آگے سے یہ کہتے ہیں او جی جناب یہ بد مذہب ہو گیا, یہ تو صلح کلی والا ہو گیا. بھائی کس نے کہا ہے آپ کو یہ کہ کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹھنے سے آپ بد مذہب ہو جاتے ہیں؟ بھائی پہلے پورا جا کے مسئلہ پڑھو, پہلے جا کے علماء اہل سنت کو سنو کہ انہوں نے کیا تمہارے سامنے مسئلہ رکھا ہے,
اب اگر آپ کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ سیاست والی شک نکالی ہے نا، یہ اس نے اپنے مولویوں کے نکالی ہے، تو بھائی میرے مولوی ہوں، وہ میرے مفتی ہوں یا آپ کے مفتی ہوں، ہر سنی صحیح العقیدہ کے لیے یہی حکم ہے شریعت کا، بھائی سب کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، وہ اگرچہ میرے پیر خانے سے ہوں، میرے گھر سے ہوں، میرا سگا باپ بھی ہو، وہ شریعت کے قلم کے تحت ہے، شریعت کا قلم سب پہ برابر چلتا ہے۔ کافی ساری باتیں میں نے آپ کو کلیئر بھی کر دی اور کافی ساری مثالیں بھی میں نے آپ کو دے دی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کسی بھی صحیح العقیدہ سنی عالم دین، کسی بھی پیر، کسی بھی گدی نشین کے خلاف الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ میری باتیں ان کے لیے ہیں کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے حد کو توڑتے ہیں، میری باتیں ان کے لیے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام کو کیش کرتے ہیں، اور یہ اب کی کوئی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے نام کو کیش کرتے تھے۔ اس کا ذکر سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں کیا ہے، ایک فتوے کے دوران بھی، میں کل پرسوں ہی اس فتوے کو پڑھ رہا تھا، اور بڑی مزے کی بات اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے، پیچھے سیاق و سباق چل رہا ہے، پورا فتویٰ چل رہا ہے، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے بڑی مزے کی بات کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں کہ ایک نمبری وہابی وہ ایک صوفی صاحب کے پاس چلا گیا جو کہ سنی صحیح العقیدہ تھے، ان کو جا کے کہا جی دین کے لیے آپ کے پاس کوئی چندہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے کوئی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا تو تو وہ نہیں ہے جو احمد رضا کو غلط بولتا ہے، تو احمد رضا کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، تو میرے پاس چندہ لینے کے لیے کیا کرنے آیا ہے؟ میں تو احمد رضا کا ماننے والا ہوں، میں تو سنی ہوں، تو احمد رضا کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، تو میرے پاس تو چندہ لینے کہاں سے آیا؟ تو اس بھابی نے بتاؤں آگے سے کیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس بھابی نے اس کو کہا او جی میں تو احمد رضا کے در کا کتا ہوں جی۔ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ میرا کتا بن کے اسے 500 لے آیا، اصل میں چل یہاں پہ یہ رہا ہے، ہم نے جہاں پہ اپنا لفافہ نکالنا ہوتا ہے ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم وہاں پہ اعلیٰ حضرت کے کتے بن جاتے ہیں در کے، اور جہاں پہ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو میرے جانی دشمن بن جاتے ہو، اور تم آگے کہتے ہو جی ہمارے مفتی کو یہ کہہ دیا، ہمارے عالم دین کو یہ کہہ دیا، اور جہاں پیسہ بٹورنا ہوتا ہے وہاں پہ تم جا کے کہتے ہو جی ہم تو اعلیٰ حضرت کے کتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اصول بیان کروں، ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو جہاں جاتے ہیں جیسا مجمع دیکھتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں، تو یہی کام جو ہے نا اعلیٰ حضرت کے دور میں جو ہے نا ایک نمبری وہابی کیا کرتے تھے، اور آپ دیکھ لیں آج یہی کچھ ہو رہا ہے، بد مذہبوں نے سنی بنا کے اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں آپ کے سامنے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے سٹیجوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بندے روافظ کے ہیں، بندے بدعقیدہ لوگوں کے ہیں، اور صرف آپ سے مال بٹورنے کے لیے، صرف آپ سے پیسہ نکلوانے کے لیے، آپ سے لفافے بٹورنے کے لیے آپ کے سامنے آ کے کیا کہہ رہے ہیں جی ہم تو اعلیٰ حضرت کے کتے ہیں۔ تو پھر صحیح کہا اعلیٰ حضرت نے کہا میرا کتا بن کے 500 لے کے چلا گیا اس سے، تو میں ایسے لوگوں کے خلاف ہوں، بلکہ میں اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایڈمن کو کہوں گا کہ وہ پن کر دے، جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ اس فتوے کو لازمی پڑھیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ جو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی آپ بیتی اپنے دل کی باتیں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس فتوے میں کی آج سے کم و بیش 100 سال پہلے، اگر آپ وہ باتیں پڑھیں گے نا تو یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا آپ کے سامنے وہ منظر نہ آیا تو مجھے کہیے گا، تو کیا خیال ہے پھر سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ پڑھ کے کیا اعلیٰ حضرت کے خلاف شروع ہو جاؤ گے جی انہوں نے ہمارے مفتیوں کو کہا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور میں مسلک کا کام کر رہا ہوں تو یار حسد کیوں کرتے ہو؟ جاؤ پڑھو سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، تمہیں پتہ چلے وہ باتیں تمہارے بارے میں ہی اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، اور یار میں کون ہوں، میری حیثیت میری اوقات کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کو ان کے دور میں ان کے اپنوں نے نہیں چھوڑا، جو کمنٹ میں فتویٰ پن ہوا ہے آپ اس کو جا کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان اپنوں نے کیا کیا کیا، اور یہ اپنے بھی پڑھیں جا کے، اور کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ پہلے آپ کو یہ گلا رہتا تھا کہ نعت خوان مسلک کی بات نہیں کرتے، نعت خوان آتے ہیں اور لوٹ کے چلے جاتے ہیں، تو آج اگر ایک نعت خوان بیٹھا ہے تمہیں مسلک کی بات کرنے کے لیے تو اب تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی بظاہر چھوٹا مفتی، علم کے اعتبار سے چھوٹا نہیں، صرف شہرت کے اعتبار سے چھوٹا یا عمر کے اعتبار سے چھوٹا، اگر وہ کسی بڑے کو توجہ دلاتا ہے یا وضاحت مانگتا ہے تو کہتا ہے میں نے وضاحت ہی نہیں دینی، تو کون ہے تینوں کے وضاحت؟ بھائی یہ نہ دیکھیں آپ سے وضاحت کون مانگ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کیوں مانگ رہا ہے۔ وہ خود تو چھوٹا ہے لیکن وہ جس دین کا نمائندہ ہے نا وہ دین بہت بڑا ہے، اور وہ اس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگرچہ اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کا منصب بہت بڑا ہے۔ کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں بھائی، آپ پھر نہ کسی کے اوپر فٹ کر کے تو میرے اوپر آ کے شروع ہو جانا۔ تو بھائی ہمارے مفتی صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلانے گدی نشین صاحب وہ ہم سے بڑے ہیں، تو اس سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں کہ جو شریعت کا حکم بیان کر رہا ہے، بالکل بڑے ہو سکتے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو وہ حکم بیان کر رہا ہے نا شریعت کا، وہ شریعت کے حکم سے بڑے نہیں ہیں، وہ شریعت کے قلم سے اوپر نہیں ہیں، وہ کوئی بھی ہے۔ تو میں نے اب یہ جتنا بیان کیا نا یہ سارے میں نے اصول بیان کیے۔ اب اگر کوئی اٹھا کے کسی مولوی کی تصویر لگا کے میرا کلپ چلا دیتا تو بھائی یہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے کسی مولوی کا نام نہیں لیا۔ اب کتب میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں، جو فتاوی جات لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی موجودہ دور کے مولوی صاحب کے اوپر یا مفتی صاحب کے اوپر یا کسی پیر صاحب کے اوپر فٹ آ رہے ہیں تو کیا کتابوں سے نکال دیں؟ بھائی آپ کی شخصیت کی وجہ سے دین کو پھیر دیں، ہم شریعت کو بدل دیں آپ کی شخصیت کی وجہ سے؟ کیوں؟ آپ کی شخصیت نے دین کی خدمت کی ہوئی ہے۔ او بھائی دین کی خدمت کی ہوئی ہے تو یہ بھی تو دین ہی کا حکم ہے، یہ بھی تو شریعت کا ہی حکم ہے، یہ کون سا ہم اپنے گھر کا حکم سنا رہے ہیں؟ آپ یوں کریں کہ اگر بقول آپ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ نادر بھائی جو حکم شرع بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے مفتی صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ جا کے فٹ ہوتا ہے، تو آپ اپنے مفتی صاحب کو جا کے کہیں کہ توبہ کر لیں۔ اگر ایسا ہے تو، اگر آپ کو لگتا ہے انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے
اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو بھائی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. بھائی نام اس نے لینا ہے جس نے حکم لگانا ہے. یہ کام ہے مفتیان کرام کا, اور مفتیان کرام نام لے کے حکم بیان کر رہے ہیں, وضاحتیں بھی مانگ رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے. مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جی ہم ایسے معاملے میں کس کو فالو کریں, تو میں اصول سامنے رکھتا ہوں کہ اصول کو فالو کریں, شریعت کو فالو کریں, دین کو فالو کریں. یا جنہوں نے یا جو دین کو فالو کر رہے ہیں آپ ان کو فالو کریں, لیکن ان کو فالو بھی تب تک کریں جب تک وہ دین کو فالو کر رہے ہیں. جس دن وہ شریعت سے ہٹتے جائیں گے تو آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے, آپ نے ان کے پیچھے نہیں چل پڑنا. صرف اتنی سی بات ہے, جو بندہ شریعت کا اصول توڑتا ہے, شریعت سے ہٹتا ہے, اس کی توجہ دلائیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتا اسے اعلان لا تعلق ہی کر دیں اور شریعت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. اتنی سی بات ہے. مجھے بتائیں کہ میں نے اس میں کون سی ایسی گناہ والی بات کی کہ آپ میرے گھر والوں کو تھریٹ کر رہے ہیں, میرے خاندان والوں کو تھریٹ کر رہے ہیں, مجھے آپ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. جو شر پسند لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, میں سب کو جانتا ہوں. میرے پاس ایک ایک کا بایو ڈیٹا موجود ہے, میں سب کو جانتا ہوں. اپنے مولویوں کی کوڈ نہ نکالو. اگر یہ ڈھنگوسلے کر کے اور یہ 2 نمبریاں کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے دبا لو گے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنی جانیں الحمدللہ مسلک اہل سنت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ہاں قضا حق ہے, مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. آدھی روٹی کھا لیں گے, سوکھی روٹی کھا لیں گے, لیکن کبھی بھی مسلک اہل سنت, مسلک اعلی حضرت کے ساتھ غداری نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صحیح العقیدہ سنی علماء اہل سنت کی خیر فرمائے, ان کا سایہ جو ہمارے سروں پہ دراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.